مالک ششہات بھی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کی اس جامع مسجد میں درس قرآن مجید کی نشست کے حوالہ سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایک لا ریب کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا مکمل جو ضابطہ ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب رحمت ہے، جو بھی اس کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا سے ہی ہم جو آیات قرآنیہ تلاوت کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، وہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس لیے مفسرین جب بھی حروف مقطعات کا معنی لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں: سر بین اللہ و رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہم مارکیٹ میں کسی بھی ٹاپک پر کوئی بک خریدنا چاہیں، اس کی ابتدا میں یا اس کی انتہا میں ہمیں کچھ جملے یوں لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی جگہ غلطی دیکھیں تو ادارے کو اس کی نشاندہی کروا دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو درست کیا جا سکے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی بکس لکھتے ہیں تو یہ جملہ ضرور لکھتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے قرآن مجید کا آغاز کیا، ابتدا کی، کوئی بہت سارے سپارے ہم نے تلاوت نہیں کیے، سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت پڑھی، ساتھ ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے صاحب، پورا قرآن نہیں، چند صورتیں نہیں، اس کی ایک آیت بھی جو تم پڑھ رہے ہو اس میں بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں تقوی نہ ہو اور آنکھوں میں حیا نہ ہو، اللہ اس کو قرآن کا نور نہیں عطا فرماتا۔ اور حضور کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، 10 سال انہوں نے میرے رسول کی خدمت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی میرے رسول نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ، جو لوگوں میں سے اللہ والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا: اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، وہی تو اللہ والے ہیں۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کی سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، سب سے افضل ترین عبادت۔ تو جو بھی یہ قرآن سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے قرآن کو پس سے کچھ ڈال دیا گمراہی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ صحابہ میں ایک نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، ان کو مسیح الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ دنیا سے کٹ آف رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اے ابو ذر، تو نے بعد میں آنے والے لوگوں کو یار مشکل میں ڈال دیا کہ دنیا سے اتنی تم نے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کو وصیت فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر غفاری تقوی اختیار کرو، فإنہ رأس الامر کلی، کیونکہ تقوی ہر چیز کی جڑ ہے، ہر چیز کی اصل ہے۔ زدنی یا رسول اللہ، حضور اس میں مزید اضافہ فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر غفاری پھر اللہ کا قرآن پڑھا کر، فإنہ نور لک فی الارض ودخر لک فی السماء، کیونکہ یہ قرآن مجید زمین میں تیرے لیے نور ہے اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ تو قرآن پڑھا کر، تو قرآن کی تلاوت کیا کر، تو قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر رہنے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نجات رکھی ہے۔ بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس حوالہ سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفلس ہے وہی شخص دل صدق کے نزدیک ہو جس کو میسر نہ کوئی حلقہ قرآن۔ ہمارے نزدیک شاید یہ اقبال کا شعر ہے یا پتہ نہیں کس کا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، مفلس ہے وہی شخص دل صدق کے نزدیک ہو جس کو میسر نہ کوئی حلقہ قرآن۔ ہم کس کو مفلس جانتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، اچھا سٹیٹس اس کے پاس نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ والا بندہ غریب ہے، یہ معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا کیونکہ اس کے پاس سٹیٹس نہیں ہے، اس لیے یہ معاشرے میں اچھی گاڑی نہیں رکھتا، تو اس کا سٹیٹس بھی اچھا نہیں ہے تو زندگی بھی گزار نہیں سکتا۔ لیکن مفلس حقیقت میں صاحب وہ ہے جس کو قرآن مجید کا کوئی حلقہ میسر نہیں ہے، جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پانی کے لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ جب خیالات بھٹک جائیں، جب سوچے آوارہ ہو جائیں، جب دل زنگ آلودہ ہو جائیں، تو پھر دلوں کا زنگ اتارنے کا کوئی ہمیں نسخہ بھی تو عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، جب دل زنگ آلودہ ہو جائیں، جب خیالات بھٹکنے لگ جائیں، جب سوچے آوارہ ہو جائیں، تو دو کام کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ کہا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور دوسرا اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، تو قرآن مجید کو بار بار پڑھا کرو۔ بلکہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سہل بن عبداللہ تستری ان کا نام ہے۔ تو کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے، کہا حضرت آپ جنگل میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں، شہر کی رنگینیاں دیکھیں، لوگوں سے ملاقات کریں، آپ یہاں پر اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرمانے لگے کہ تمہیں کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہا حضرت ہمیں نظر آ رہا آپ اکیلے رہتے ہیں۔ کہا نہیں، میں اکیلا نہیں رہتا، جب میرا دل اس سے باتیں کرنے کو کرتا ہے
میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ وہ مضبوط رسی ہے، جس نے بھی ہاتھ میں قرآن مجید کو پکڑ لیا وہ نجات پا گیا۔ بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے نزدیک فتنے نمودار ہوں گے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ان فتنوں سے بچاؤ کا کوئی حل بھی ارشاد فرما دیں کہ فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا علی ہر طرح کے فتنوں سے بچاؤ کا حل قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کے اندر ہے۔ جو بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی تباہ کر دیا گیا، آخرت میں بھی تباہی اس کا مقدر بن گئی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر رہنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، لبید بن ربیہ عامری اس کا نام ہے۔ یہ ایسا شاعر تھا، یہ فی البدی عربی میں اشعار کہا کرتا تھا۔ فی البدی کسی بھی ٹاپک پر اس کو کہا جاتا، یہ سینکڑوں اشعار کہہ جاتا، اتنا بڑا شاعر تھا۔ پورے عرب کے اندر اس کا طوطی بولتا تھا، یعنی عرب کا سب سے جو بڑا شاعر ہے اس کا نام ہے لبید بن ربیہ عامری۔ یہ اسلام اس نے قبول کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا، آپ کے درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا شاعر آیا ہوا ہے میرے درس میں، تو آپ نے کہا کہ لبید بن ربیہ یار میرے درس میں آ تو گئے ہو، ہمیں بھی کچھ اشعار سنا دو۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی اچھی نعت پڑھنے والا شخص آ جائے تو ہم کہیں گے یار آپ آ تو گئے ہیں، چلے ہمیں نعت بھی سنا دیں۔ سرے رات قاری صاحب ہمیں ادھر سے گزرتے ہوئے مل جائیں، ہم کہیں قاری صاحب ہم محفل سجا کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ آ گئے ہیں، لہٰذا ہم تلاوت سننے کے بغیر نہیں آپ کو جانے دیں گے، کیونکہ آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آ گیا پورے عرب کے اندر جس کا شہرہ تھا، بچہ بچہ جس کے نام سے واقف تھا، لبید بن ربیہ عامری۔ اور ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے 7 معلقات کے نام سے، اس میں 7 معلقات ہیں، تو ان میں ایک معلقہ لبید بن ربیہ عامری کا بھی ہے، بہت کمال کے اس کے اشعار ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا لبید بن ربیہ یار ہمیں بھی کچھ اشعار سنا دو، آگے سے اس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا ابعد القرآن، کیا عمر قرآن کے بعد بھی میرے اشعار کی ضرورت باقی ہے؟ جناب عمر رو پڑے، کہا لبید بن ربیہ عامری قرآن کے بعد یار تیرے اشعار کی ضرورت باقی نہیں ہے، ہماری اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے صاحب جو بھی اس کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ صحابہ میں ایک نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان تھے، نوجوان تھے، شہر نور میں سب سے مہنگا جو لباس زیب تن کیا کرتے تھے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 400 دینار کے اندر ان کا لباس تیار ہو کر ملک شام سے آتا تھا، اتنا مہنگا لباس پہنتے تھے۔ یعنی کہ شہر نور کا سب سے امیر ترین جو جوان تھا وہ کون تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے مہنگی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، جیسے روایات میں آتا ہے نا کہ حضور جس گلی سے گزرتے لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میاں حضور کہاں گئے ہیں، جدھر سے حضور گزرتے 3 دن تک اس گلیوں سے حضور کے گزرنے کی لوگ خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ حضور کے جسم اطہر سے جو خوشبو تھی وہ 3 دن تک اس گلی میں رہتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا سرکار مدینہ ادھر سے گزرے ہوں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے، اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ باقاعدہ طور پر آپ کے لیے خوشبو تیار کی جاتی تھی۔ اچھا، ان پر نظر پڑ گئی میرے رسول کی، جب میرے رسول کی نظر پڑی تو اب یہ حضور کے ہو کر آ گئے، جوان تھے،
آج ہمارے نوجوان بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ جوانی تو مستی کا نام ہے. اکثر واٹس ایپ سٹیٹس پر لوگوں نے یہ سٹیٹس اپلوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی کیا جوانی جس کی کوئی کہانی نہیں. جوان ہے تو صاحب کہانی تو بنے گی. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہاں یار وہ بھی کیا جوانی جس کی کوئی کہانی نہیں. وہ بھی کیا جوانی کہ جوانی کے لمحات میں رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے سجدہ نصیب نہیں ہوا. وہ بھی کیا جوانی. وہ بھی صاحب کیا جوانی کہ رات کی تنہائی میں قرآن کھول کر قرآن پڑھنا ہی نصیب نہ ہوا. وہ بھی کیا جوانی. یہ بھی کیا جوانی جس کی کوئی کہانی نہیں. بلکہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور تلاوت کرتے ہوئے رویا کرو. کسی نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو داتا علی حجویری فرمانے لگے پتر پھر اپنی قسمت پر رویا کرو. تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا چاہتے ہو لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں. سرکار کی ان پر نظر پڑی. سرکار کے یہ ہو کر رہ گئے. جب ان کے خاندان نے دیکھا کہ اب یہ کیا معاملہ ہوا, کہاں وہ مصعب بن عمیر مہنگی مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا, مہنگے مہنگے کپڑے پہننے والا. تو ایک دن ان کو کہا گیا اے مصعب بن عمیر تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا یہ ساری آسائش جس میں تم رہتے ہو یہ واپس کرنی پڑے گی یا محمد عربی کو چھوڑنا پڑے گا. ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرو. مصعب بن عمیر نے کہا جے چھڑ دے ماں دنیا تے ہو سکتا گزارا, محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہوتا. کہا سارا کچھ چھوڑ سکتا ہوں, محمد عربی کی بارگاہ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے, میرے حضور نے ان کو قرآن سکھایا. اللہ اکبر. پھر بیعت عقبہ اولا کے موقع پر کچھ لوگ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی بندہ دے دیں جو ہمیں قرآن پڑھایا کرے, جو ہمیں قرآن سکھایا کرے, ہمیں کوئی بندہ دے دیں. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا تو میرے حضور نے صحابہ کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے مصعب بن عمیر کو بلاؤ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضور نے کہا کہ تم ان کو قرآن سکھاؤ. ایک سال انہوں نے محنت کی. پھر جب اگلے سال لوگ آئے تھے تقریباً 82-83 کے قریب تعداد تھی جو لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے, مسلمان ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر نے اتنی محنت کی قرآن مجید کے اوپر. اچھا یار ابھی کل دن گزرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو آپ کا لقب آتا ہے وہ صدیق آتا ہے. جناب عمر کا لقب فاروق ہے, جناب عثمان کا جو لقب ہے وہ غنی ہے. جب مولا علی کے بعد آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ان سے بہادر کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے, اپنے اپنے ان کے جو کنیتیں ان کی ہیں بڑی شاندار قسم کی ہیں, ان کے القابات بڑے شاندار قسم کے ہیں. لیکن یار میں نے جتنے بھی صحابہ کا تذکرہ پڑھا, میں نے جب مصعب بن عمیر کو پڑھا نا, ایک بات ان کے حوالہ سے مجھے ایسی نظر آئی تو دل نے وجد کیا کہ جب مصعب بن عمیر کو لوگ دیکھتے نا تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا وہ دیکھو مصعب بن عمیر آگے. جب مصعب بن عمیر کو لوگ دیکھتے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا وہ دیکھو حضور کے صحابی آگے. بلکہ جب بھی مصعب بن عمیر کو لوگ دیکھتے نا, دیکھتے سال ہی لوگ کہتے جا المقری, وہ دیکھو اللہ کا قرآن پڑھانے والا آ گیا. اتنا انہوں نے قرآن پڑھایا, اتنا قرآن پر محنت کی کہ لوگ ان کو دیکھ کر کیا کہتے جا المقری, وہ دیکھو اللہ کا قرآن پڑھانے والا آ گیا. اللہ اکبر. اتنا لوگوں کو قرآن پڑھایا. پھر یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے حضور ایک مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, یہی مصعب بن عمیر جب سامنے سے گزرے, پھٹا پرانا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا, پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے, پیبند لگے ہوئے ہیں. میرے حضور نے دیکھا تو حضور کے چشمان رحمت سے آنسو جاری ہو گئے, اور میرے حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا صحابہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو سب سے مہنگا لباس سے وطن کیا کرتا تھا, لیکن آج یہ میرے ساتھ جڑا ہے تو مشکلیں اس پر کس طرح نازل کر دی گئی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تھا تو پھر جانتے ہیں میں نے تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ سرزمین دیکھی ہے جہاں یہ دفن ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفن کی چادر ایک حضرت مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی تھی اور ایک جناب حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آئی تھی. کفن کی ایک چادر ان کو نصیب ہوئی, دو چادریں بھی نصیب نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھایا. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت بخشو، خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھا کرو۔ اچھا یار، صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن میرے حضور ان کے گھر کے پاس سے گزرے، یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت ان کی آواز تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ جب صبح نماز کا وقت ہوا نا تو میرے حضور نے ان کو اپنے نیڑے کیا اور حضور فرمانے لگے، یار ابو موسیٰ اشعری، میں نے رات کو تیرا قرآن پڑھنا سنا، یار تو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، یار تو نے تو محمد کے سینے میں ٹھنڈ ہی ڈال دی، اتنا سونا تو نے قرآن پڑھا۔ حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر مجھے علم ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، یا رسول اللہ میں مزید سوار کے قرآن پڑھتا، میں مزید خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھتا۔ تو زینوا القرآن باصواتکم، خوبصورت آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت بخشو، یعنی خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھا کرو۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ جس قوم کو بھی عروج دیتا ہے وہ قرآن مجید کو تھامنے کی وجہ سے دیتا ہے، اور جو قوم بھی ذلیل و رسوا کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کی جاتی ہے۔ تو صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ وہ ایک ماہر القادری صاحب شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک نظم لکھی قرآن کی فریاد کے نام سے۔ جب ہم بچے تھے تو اس وقت باقاعدہ اس کے کارڈ چھپتے تھے، سکولوں میں یہ نظم آویزاں کی جاتی تھی اور یہ مساجد میں پڑھی بھی جاتی تھی۔ بڑی خوبصورت نظم انہوں نے لکھی، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کہاں رہا؟ آج ہماری خوشی غمی پر قرآن کہاں رہا؟ ہم نے قرآن کو صرف وہ اپنی بیٹی کو بہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر رکھنے والی کتاب سمجھ لیا۔ اقبال نے یہی شکوہ کیا تھا، اقبال نے کہا تھا، اے امت محمدی کے جوان، میں اس بات پر کوئی بات نہیں کرتا، اس بات پر کوئی کلام نہیں ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو وہاں قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ روح کے نکلنے کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، کسی دکان پر قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں برکت نازل فرماتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن اقبال نے کہا کہ یار کاش ہم نے جس قرآن سے مرنا سیکھا اسی قرآن سے ہم نے جینا بھی سیکھا ہوتا، اسی قرآن سے ہم نے جینا سیکھا ہوتا۔ جب اقبال کے آخری ایام تھے نا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کے ایک دوست ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے سامنے ٹیبل پر قرآن رکھا ہوا تھا، میز پر۔ انہوں نے کہا، اقبال سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ سامنے ٹیبل پر قرآن رکھ دیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس کو غلاف میں بند کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھتے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جو شخص معذور ہو، چلنا نہ جانتا ہو، چل نہ سکتا ہو، تو وہ اپنی بیساکھی کہاں رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، جو شخص چلنا نہیں جانتا وہ ہر وقت اپنی بیساکھی اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ جب بھی اس نے چلنا ہو، چلنے کا ارادہ کرے، بیساکھی پکڑے، چل دے۔ تو علامہ اقبال رو پڑے، اقبال کہنے لگے یہ قرآن اقبال کی بیساکھی ہے، قرآن کے بغیر اقبال ایک لمحہ بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی طرف آئیں۔ میں آخری بات سنا کر اپنا موضوع سمیٹنا چاہوں گا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا، بچے تھے، قرآن سیکھنا چاہتے تھے، لیکن
مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، روزانہ حضور کے پاس آ جا نہیں سکتے تھے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل فرمایا کہ اب وہ بچہ کیا کرتا، جس راستے سے گزر کر لوگ حضور کی بارگاہ میں جاتے نا، یہ بچہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا۔ جب لوگ جاتے تو یہ سلام کرتا اور کہا میاں تم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ ہاں ہم حضور کی بارگاہ میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر حضور کو میرا سلام کہنا۔ اچھا یہ اپنا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا، وہاں سے قافلے لوٹ کر جب اسی راستے سے گزرنے لگتے، یہ بچہ آگے ان کو بیٹھا ہوا ملتا اور یہ بچہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا اچھا تم حضور کے پاس گئے تھے؟ ہاں ہم حضور کے پاس گئے تھے۔ وہاں سے کچھ قرآن بھی سیکھا ہوگا؟ ہاں ہم نے سیکھا۔ کسی نے ایک آیت، کسی نے 2 آیت، کسی نے کتنی سیکھی ہوتی؟ تو یہ بچہ بیٹھ کر ان سے اتنا قرآن مجید سیکھ لیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا، یہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن میں نے اتنی جستجو قرآن سیکھنے کے بارے میں رکھی کہ ایک دن وہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے میرا سارا سینہ قرآن سے بھر دیا، سارا سینہ میرا قرآن سے بھر گیا، منور ہو گیا۔ تو لہٰذا صاحب آئیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کے اندر نجات رکھی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو نہیں عطا کی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عروج ملے، ہم بھی پستیوں سے نکل کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں برگزیدہ لوگ بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ ہمارے حضرت میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن مجید حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو حضور کے قلب کے ساتھ اتنی ہی محبت پیدا ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ قرآن مجید کے ساتھ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔